ناظرین، معذرت کے ساتھ 2 دن سے میرا گلا جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سننے میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی۔ اس کے لیے پہلے سے میں معذرت کرتا ہوں، اور جو اپنے ہیں ہمارے ان سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں، کیونکہ اللہ بادشاہ اگر بندے کے اوپر فضل نہ کریں اور شفا نہ دینا چاہیں تو کوئی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انتم الفقراء، تمام لوگ اس کے در کے منگتے و فقیر ہیں۔ چلتے ہیں اس داستان کی جانب، جن سے ہم نے پتہ پوچھا، یا تو وہ بھی ہماری طرح اجنبی تھے یا پھر واقعی انہیں گرد و پیش کی خبر نہ تھی۔ رات کے 10 بجنے والے تھے جب گھر مل گیا۔ ہم نے دیکھا تو نمبر بھی وہی تھا۔ رابعہ نے فوراً کال بیل دبا دی۔ 1 منٹ بعد خود کاجل دروازے پر آئی اور کچھ دیر ہمیں یوں دیکھتی رہی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ رابعہ نے کہا، ارے کاجل، میں رابعہ ہوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے ساری لایا اور دروازہ کھول دیا۔ آئیں، اندر آ جائیں۔ اس کا بوجھا بوجھا چہرہ، سرد موری کا رویہ دیکھ کے مجھے حیرانی ہونے لگی۔ کیا بات ہے، تم خوش نہیں ہوئی ہمیں دیکھ کے؟ وہ زبردستی مسکرائی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رابعہ نے کہا، اکرام کہاں ہے؟ وہ اندر ہے۔ اندر سے اکرام کی آواز آئی، کون ہے کاجل؟ پھر وہ خود تولیے سے ہاتھ صاف کرتا نمودار ہوا اور ہمیں دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ تم؟ میرا خیال تھا کہ ہمارے اچانک پہنچنے سے تم لوگ خوشی کے مارے پاگل ہو جاؤ گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو ظاہری اخلاق کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہے ہو۔ کیا بات ہے؟ کاجل اور اکرام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تم دونوں ہی آئے ہو؟ میں نے غصے میں کہا، کیا مطلب؟ پوری بارات کے ساتھ آتے؟ نازو نہیں آئی؟ اور غالب؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم سے یہ بن بلائے مہمانوں کا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ بھی آ جاتے تو کیا ہوتا؟ اتنی مشکل سے تمہارا گھر تلاش کیا، گولی مار میں جک مارتے رہے، گھنٹہ بھر سے یہاں پھر رہے تھے، پہلے ٹیکسی والوں سے پوچھتے رہے، پھر چوکیدار سے تمہارے گھر کا نمبر لیا۔ فون نمبر تو اس نے دیا نہیں، ورنہ تمہیں بلا لیتے کہ اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر تم تو واقعی پریشان ہو گئے ہمیں دیکھ کے۔ رابعہ نے دل زدہ لہجے میں کہا، ایسی بات ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ ہاں، تم پتہ بتا دو گل اور محسن کا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اکرام نے آگے بڑھ کے میرا بریف کیس پکڑ لیا۔ سوری یار، تم بھی غلط سمجھے اور ہم بھی، اب جانے کا کیا سوال؟ کاجل نے رابعہ کے گلے لگ کے کہا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں، آپ لوگ ایسے ہی آ گئے ہو۔ میں نے پریشانی سے کہا، یار کس بات کا پتہ نہیں؟ اکرام نے اسے گھورا، کاجل آرام سے تو بیٹھنے دو انہیں ذرا، تم جاؤ کھانے کا انتظام کرو۔ میں نے کہا نہیں، پہلے بتاؤ کیا بات ہے۔ ہم ان کے مختصر سے ڈرائنگ روم میں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ رابعہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ان میاں بیوی کے رویے سے صاف پتہ چلتا تھا وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ بالآخر اکرام نے کہا، تمہیں واقعی پتہ نہیں؟ کس بات کا یار؟ ہم تو ایسی اچانک جہاز میں بیٹھے اور پہنچ گئے کسی کو بتائے بغیر۔ اکرام نے کہا، یار میں بھی واپس آیا قبرستان سے، میرا دل ڈوبنے لگا۔ قبرستان؟ رابعہ چلائی، اکرام کیا ہوا ہے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ ایک حادثے میں ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ محسن اور گل؟ نہیں، فوزیہ اور اس کا شوہر۔ اکرام شیخ بولا، فوزیہ کو ہاسپٹل جانا تھا، پھر وہ امید سے تھی۔ اس کے شوہر کا ایوننگ کالج وہیں ہے، تھوڑا سا آگے۔ دونوں رکشہ میں تھے۔ 10 نمبر لالو کھیت پر ایک ٹرک نے پیچھے سے ٹکر ماری۔ فوزیہ تو وہیں مر گئی، اس کا شوہر ہاسپٹل پہنچ کے مرا۔ او مائی گاڈ! کس وقت ہوا یہ؟ 3:30 بجے۔ ٹرک ڈرائیور پکڑا نہیں گیا، وہ بولتا گیا، مگر میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس وقت بھی 3:30 ہی بجے تھے جب مجھے اچانک کراچی جانے کا خیال آیا تھا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا دنیا سے رخصت ہوتے وقت فوزیہ کی آواز نے میرے دل کو آخری بار پکارا تھا؟ یہ زندگی تم سے چاہت کے جرم کی سزا تھی جو میں نے ہنسی خوشی کاٹ دی۔ وہ جو قرض رکھتے تھے جان کا، وہی قرض آج چکا دیا۔ اب نہ تم سے گلہ ہے نہ فریاد۔ مجھے اس کا آخری خط یاد آ رہا تھا۔ روتے روتے رابعہ نے کہا، یہ حادثہ نہیں ہو سکتا۔ اکرام شیخ نے سر ہلایا، عینی شاہدین کا یہی کہنا ہے۔ ٹرک نے انہیں جان بوجھ کے ٹکر ماری تھی۔ رکشہ بالکل بائیں کنارے پر تھا اور سڑک خالی تھی۔ ٹرک بہت دور تک رکشہ کو گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا۔ دوبارہ پیچھے سے ٹکر ماری تھی مگر اس کے بریک فیل نہیں ہوئے تھے۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد ٹرک آگے گیا اور درمیان کے ایک کٹ سے گھوم کے واپس چلا گیا۔
آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا محسن نے فون کیا تھا؟ کاجل بولی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں کسی نے فون نہیں کیا تھا۔ اب محسن کہاں ہے اور گل؟ رابعہ نے کہا۔ وہ دونوں وہی ہیں۔ گل اور محسن دونوں فوزیہ کے گھر میں ہیں۔ ہم بھی واپس جانے والے تھے، آئے تھے کہ کچھ کھانے کے لیے لے جائیں۔ آخر ان سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ کاجل نے کہا۔ دشمن تو وہ ہمارے تھے، میں نے کہا۔ ہمیں مار دیتے اگر ان کا بس چلتا، مگر انہوں نے فوزیہ کا گھر تاڑ لیا۔ افسوس کہ فوزیہ نے بھی بہت دیر سے بتایا، ورنہ شاید ہم کچھ کرتے۔ کاجل نے آنسو پونچھ کے کہا۔ 2 سال کا ایک بچہ بھی ساتھ تھا، مگر خدا نے اسے محفوظ رکھا۔ وہ پہلی ٹکر میں اچھل کے باہر جا گرا تھا۔ یہ بھی معجزہ ہے قدرت کا۔ مر جاتا وہ بھی ماں باپ کے ساتھ تو اچھا تھا، میں نے تلخی سے کہا۔ وہ محسن کے پاس ہے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ گل اور محسن چند دن پہلے ہی تو کسی بچے کو گود لینے کی بات کر رہے تھے۔ وہ کیوں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اکرام کو دیکھا۔ ابھی تو شادی ہوئی ہے ان کی۔ ہاں، مگر گل ماں نہیں بن سکتی۔ محسن کو پہلے سے معلوم تھا۔ میں دم بخود رہ گیا۔ محسن کو کیسے معلوم تھا؟ اسے گل نے بتا دیا تھا۔ شادی سے پہلے جب وہ اپنے بھائی ڈاکو شیشناگ کے ساتھ تھی تو ایک بار حادثہ پیش آ گیا تھا۔ ناگمنی، میرا مطلب ہے گل بانو کو گولی لگ گئی تھی۔ اس کا آپریشن ہوا تھا کسی ہاسپٹل میں۔ جان تو بچ گئی تھی اس کی، مگر ڈاکٹروں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ اب یہ ساری عمر ماں نہیں بنے گی۔ ڈاکٹر رحم نکالنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دونوں کسی یتیم بچے کو گود لینا چاہتے تھے، اور دیکھو قسمت کی ستم ظریفی، انہیں ایک یتیم بچہ مل گیا جس سے ان کا خون کا رشتہ ہے۔ یہ محسن کی بدقسمتی کی انتہا تھی، تو اس کی کشادہ دلی، بے گردی اور کردار کی مضبوطی کا قابل رشک پہلو کہ وہ دوستی اور محبت میں ہمیشہ اپنے آپ کو قربان کرتا آیا تھا۔ وہ مانگنا جانتا ہی نہیں تھا، صرف دینا چاہتا تھا۔ اس نے پہلے شیلا جیسی لڑکی کو سہارا دیا تھا، جس کے گناہگار ماضی کی دلدل میں کوئی جانتا بھی اپنا دامن بچا کے نکل جاتا۔ محسن اسے شریک حیات بنا کے عزت بھی دی تھی اور محبت بھی۔ پھر جب دوستی کے تقاضے پورے کرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک عظیم تر مقصد پر قربان کر دیا، اور اب مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ اس نے ڈاکو شیشناگ کی بہن ناگ منی کو اپنی زندگی دی تھی، محبت، صرف محبت کی خاطر۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ اپنا گھر آباد کرنے بیٹھ گیا، مگر اس گھر میں کیا تھا سوائے حسرت تعمیر کے؟ اس نے وہ چمن قبول کیا تھا جس کی بہار بھی بے ثمر تھی اور خزاں بے نمو۔ اب اس نے اپنی بہن کی زندگی بھی گنوا دی تھی، اور میں جانتا تھا کہ محسن کا مجرم میں ہوں، مگر خود محسن کو مجھ سے کوئی گلہ نہ تھا۔ جب رات 11 بجے ہم نے کاجل و اکرام کے ساتھ اس گھر میں قدم رکھا جہاں سوگوار فضا میں موت کا بوجھل پن تھا، تو مجھے یہ سب ایک بھیانک خواب کی طرح لگا۔ یہ گھر فوزیہ کا تھا، اسی فوزیہ کا جس کے بغیر میں سمجھتا تھا کہ زندہ رہنا ہی ناممکن ہے۔ مگر اس گھر میں فوزیہ نہیں تھی، صرف اس کی یادوں کا اکثر طرف اپنے وجود اور عدم کا احساس دلاتا تھا۔ اس کا گھر وہ بھی تھا جہاں میں دھڑکتے دل حسرت دید کے ارمان لے کر جاتا تھا۔ اس گھر سے رخصت ہو جانے کے بعد میں نے فوزیہ کو نہیں دیکھا تھا، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی خوش و خرم زندگی پر بھی میرے حالات کا منحوس سایہ پڑنے لگا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ براہ راست مجھ سے اپنے گھر کی سلامتی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ یہاں آتے ہوئے ہم کتنے خوش تھے، مگر کسے معلوم تھا کہ تقدیر ہم پر ہنس رہی ہے۔ ابھی سجنبی گھر میں قدم رکھتے ہوئے میرا سر احساس جرم و ندامت سے جھکا ہوا تھا، لیکن محسن وہی محسن تھا۔ وہ مجھ سے گلے مل کے بہت رویا۔ یار تو نے اچھا کیا کہ آ گیا، آج مجھے سب بہت یاد آئے جو یہاں نہیں تھے۔ ناز اور غالب کیوں نہیں آئے؟ میں نے نظریں ملائے بغیر کہا، انہیں معلوم ہی نہیں۔ ہم بھی کسی وجہ کے بغیر اچانک ہی ٹکٹ لے کر جہاز میں بیٹھ گئے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے رابعہ سے کہا چلو کراچی چلتے ہیں۔ اس نے کہا چلو، ٹکٹ بھی مل گئے۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوا، مجھے بھی یقین تھا۔ ایسے میں دل چاہتا تھا کہ تو بھی ہوتا تو ہم فوزیہ کی باتیں کرتے۔ تو اس سے اور مجھ سے زیادہ اسے کون جانتا تھا؟ ہم تو جب پیدا ہوئے تب سے ساتھ تھے۔ وہ روتے روتے پرانے وقتوں کی یادوں میں کھو گیا۔ ہم کہاں کہاں ایک ساتھ تھے، اس شہر میں ہمارا گھر کہاں تھا، ہم کیسے اکٹھے کھیلتے تھے، کیسے لڑتے تھے، کیسے روٹھ جاتے تھے۔ انکل شیروانی، وزیر خان کیسے دوست تھے۔ یادیں، باتیں، پچھتاوے، مایوسیاں،
ٹھیک 3:30 بجے حادثہ پیش آیا اور فوزیہ نے کہا خدا حافظ۔ میں نے ٹھیک 3:30 بجے کہا کیوں نہ، میں کراچی ہوا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ اتفاق؟ ٹیلی پیتھی؟ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خریدتے ہو جواب راکھ، جستجو کیا ہے؟ فوزیہ کا بیٹا ہو بہو اس کی شکل کا تھا۔ اس کے شور سے میں کبھی نہیں ملا تھا۔ میں نے اس کی تصویر پہلی بار دیکھی۔ پھر رات کو ہم پرانے البم دیکھتے رہے۔ کاجل اور گل رو دھو کے سو گئی تھی۔ تو نے مجھے اطلاع تک نہیں دی؟ میں نے کہا۔ مجھے گل نے روک دیا تھا۔ پھر اکرام نے بھی کہا تھا کہ کیا فائدہ، چند گھنٹے میں تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے کچھ روز پہلے فوزیہ کے ایک خط ملا تھا۔ میں نے کہا اچھا، کیا لکھا تھا اس نے؟ میں نے جیب میں سے خط نکال کے اسے دے دیا۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اس کی نظریں خط کے الفاظ پر جم کے رہ گئی تھی۔ شاید کئی بار پڑھنے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور خط مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اسے اکرام شیخ کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا محسن، میرے دل پر بڑا بوجھ ہے، میں کیا کروں؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ چھوڑ یار، تقدیر سے لڑ سکتا ہے کوئی؟ چچا وزیر خان کا قتل کیوں ہوا تھا؟ میری ماں کو کینسر کیوں ہوا تھا؟ انکل زامن رضوی، استاد ڈیڈی شہلا، یہ سب بھی اچھے لوگ تھے۔ انہیں کس کے جرم کی سزا ملی؟ اصل سزا تو زندہ بچ جانے والوں کے لیے ہوتی ہے جو احساس کے عذاب سے گزرتے ہیں۔ میں نے کہا تو فوزیہ سے کیوں نہیں ملتا تھا؟ ایک ہی شہر میں تھے تم اور اسے تمہاری خبر نہیں تھی۔ میں جان بوجھ کے اس سے دور رہا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے میری بہن ہونے کی سزا نہ ملے، لیکن میں اس سے بے خبر نہیں تھا۔ میں اس کے شوہر سے کالج میں مل لیتا تھا۔ وہ بھی پریشان تھا، لیکن وہ حوصلہ مند آدمی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ منظر نے کچھ بندوبست کر دیا تھا۔ میں پوری حفاظت کر رہا تھا فوزیہ کی۔ منظر کو معلوم تھا؟ ہاں، اس سے میری بات ہو جاتی تھی، تمہاری خیر خبر بھی ملتی رہتی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ ہاں، وہ چاہتا تھا کہ اب ان معاملات سے میں دور رہوں اور تمہیں کچھ پتہ نہ چلے۔ تیرے لیے ویسے ہی کم پریشانیاں تھیں، زیادہ پریشانیاں میری وجہ سے دوسروں کے لیے ہیں۔ اتنا ساتھ دیا ہے تم سب نے میرا کہ میں احسان کے بوجھ تلے دب کے رہ گیا ہوں۔ اتنی قربانیوں کا قرض ہے مجھ پر۔ فضول باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رشتے اور کس لیے ہوتے ہیں؟ دعوتوں تقریبات میں بلانے سے تو سبھی آ جاتے ہیں۔ خلوص اور محبت کی کسوٹی ہوتا ہے برا وقت۔ برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ آج تجھ پر ہے، کل مجھ پر آ جائے تو کیا میرا ساتھ کوئی نہیں دے گا؟ میں نے کہا محسن، اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں کہ وہ سزا مجھے دینا چاہتے تھے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ میں تمام عمر اپنے آپ سے شرمسار رہوں گا کہ فوزیہ کا ہنستا بستا گھر میری وجہ سے اجڑا۔ شکاری اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور بالآخر انہوں نے اسے شکار کر لیا۔ انہیں دوڑا دوڑا کے مار دیا۔ قتل تو یہ ہے، مگر جب تک ثبوت نہ ہو۔ کیا تو نے خود معلوم کیا تھا؟ کسی نے تو ڈرائیور کو دیکھا ہوگا، ٹرک کا نمبر نوٹ کیا ہوگا۔ وہ ٹرک کیسا تھا؟ میں نے تو نہیں، مگر اکرام نے پوچھا تھا۔ ٹیکسی چلانے والوں کی برادری سے اپیل کی تھی کہ حادثے کے وقت کوئی ٹیکسی وہاں سے گزر رہی تھی تو کسی ڈرائیور نے کچھ دیکھا تھا؟ ٹیکسی والوں نے رکشہ چلانے والوں کی یونین سے رابطہ کیا۔ وہ اپنے ایک ساتھی کی موت پر پہلے ہی مشتعل تھے۔ سنا ہے پولیس کو کسی نے گمنام اطلاع دی تھی، مگر انہوں نے اہمیت نہیں دی۔ لالو کھیت کے تھانے میں کسی نے فون پر حادثے کی اطلاع دی تو وہاں ایک رکشے والا حوالات میں بند تھا اور ایک کو تھانے دار نے مرغا بنا کے کان پکڑوا رکھے تھے۔ اس نے تھانے دار کی بیوی سے پیسے مانگ لیے تھے کرائے کے۔ اس نے کچھ سنا تھا۔ تھانے دار بہت گرمی دکھا رہا تھا کہ حلیہ دیکھ لیا ڈرائیور کا، ٹرک نمبر نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ کس کمپنی کا ٹرک ہے۔ کالا رنگ، گھنگریالے بال، موٹے ہونٹ تو کسی بھی مکرانی کے ہو سکتے ہیں، اور وہ کانوں میں سونے کی مندری بھی پہن سکتے ہیں۔ میں نے چونک کے کہا، یہ بھی بات ہوئی تھی؟ ہاں، اور اس سے مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ استاد پیڈرو نہ ہو، وہی آرام زادہ ہوگا محسن۔ وہ پچھلے دنوں کراچی آیا ہوا تھا اور اس کا اصل مقصد تجھے اغوا کرنا یا نقصان پہنچانا تھا۔ وہ گل کو بھی پکڑوانا چاہتے تھے کہ یہ ناگ منی ہے جو روپوشی کی زندگی گزار رہی ہے۔ محسن سوچ میں پڑ گیا۔ ایک بات اور بھی ہے، کیا زیادہ تر ٹرک ڈرائیور پٹھان ہیں، سرحد بلوچستان کے رہنے والے، پنجابی کم ہیں، مکرانی تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کم سے کم میں نے اس حلیے کا کوئی ٹرک ڈرائیور آج تک نہیں دیکھا۔ یہ بات جس رکشہ والے نے سنی تھی وہ کون ہے؟ ابھی کچھ معلوم نہیں، لیکن پتہ چل جائے گا کل پرسوں میں۔ جس تھانے دار نے فون ریسیو کیا تھا، کیا وہ خود جائے واردات پر گیا تھا؟ نہیں، اس نے تو فون کرنے والے کو ڈانٹ کے فون بند کر دیا تھا کہ جب پتہ نہیں ساری بات کا تو وقت ضائع کیوں کرتے ہو۔
ایسے فون پر رپورٹ نہیں لکھی جاتی۔ اس تھانے دار اور اس رکشے والے کا پتہ چلانا ضروری ہے جو وہاں مرغا بنا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا اس سے سکندر، فرض کرو وہ استاد پیڈرو ہی تھا، پھر کیا ہوگا اگر یہ معلوم ہو گیا؟ اول تو پولیس بہانے تلاش کرتی ہے کوئی کارروائی نہ کرنے کی۔ معلوم ہے رپورٹ کیا لکھی گئی ہے حادثے کے بارے میں؟ تفتیشی افسر صاحب کا کہنا ہے کہ رکشہ غلط سائیڈ پر تھا، اس کا اگلا ٹائر بہت پرانا ہونے کی وجہ سے پھٹ گیا تھا اور غالباً اسی وجہ سے رکشہ بے قابو ہو کے ٹرک کے سامنے آ گیا۔ ٹرک ڈرائیور جان بچانے کے لیے فرار ہوا ورنہ مجمع اسے آگ لگا دیتا۔ اس کے علاوہ اگر یہ کام استاد پیڈرو کا تھا تو وہ اسی وقت لاہور چلا گیا ہوگا پہلی فلائٹ سے، اور 2 گھنٹے بعد لاہور میں ہوگا۔ وہاں ایک نہیں 10 گواہ ہوں گے یہ ثابت کرنے والے کہ وہ تو لاہور سے کہیں گیا ہی نہیں۔ میں نے کہا خیر ہم خود پیڈرو سے پوچھ لیں گے، لیکن اب تیرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا ٹارگٹ تو تھا، تیرا سراغ نہیں لگا سکے وہ۔ اگر تو نے سامنے آ کے تفتیش شروع کی تو انہیں آسانی ہو جائے گی۔ اکرام شیخ زیادہ قریب ہی رہا تھا، اس نے میری تائید کی۔ محسن کو تو جنازے ہی میں دیکھ لیا گیا ہوگا، وہاں کم لوگ تھے، ابھی ہمارے زیادہ جاننے والے نہیں ہیں یہاں۔ میں نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو۔ اکرام نے کہا ہاں، ان حالات میں ان دونوں کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے تم نے، کہیں ایسا نہ ہو۔ نہیں یار ایسا مت کہو، گل مر جائے گی، اس بچے کو کچھ ہوا تو پھر تم کو یہاں ایک دن بھی نہیں رکنا چاہیے۔ میں نے کہا وہاں ہم سب ہیں، تم سب مل کے بھی کیا کر سکتے ہو، ہونے والی بات تو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ محسن بولا خیر صبح بات کریں گے۔ میں نے کہا تم سو جاؤ، مجھے ایک فون کرنا ہے لاہور۔ یہاں تو فون نہیں ہے، محسن بولا، فون اسکول میں ہے۔ اکرام نے کہا ابھی ضروری ہے تو چلو۔ جب ہم باہر کھڑی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھے تو گلیوں میں رات کا سناٹا تھا، ہمیں اسکول پہنچنے میں 10 منٹ بھی نہیں لگے۔ چوکیدار سویا پڑا تھا۔ اکرام شیخ نے اسے جگایا تو مجھے دیکھ کے وہ چونکا مگر کچھ بولا نہیں۔ اس نے پرنسپل کے کمرے کا تالا کھول دیا۔ اکرام لاہور کا نمبر ملانے لگا۔ رات کے وقت لائنیں بھی خالی تھی، ارجنٹ کال 10 منٹ میں ملا دی گئی۔ یہ پی پی کال تھی۔ دوسری طرف سے خادم حسین بول رہا تھا۔ میں نے کہا مولوی خادم حسین کیا حال ہے تمہارا؟ اب حال پوچھتی ہو جی؟ وہ ایک دم پھٹ پڑا، مجھے مصیبت میں ڈال کے خود غائب ہو گئے۔ میں نے تشویش سے کہا آخر ہوا کیا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ آئی تھی جناب دلاور کی گھر والی، اپنی حرام کی اولاد کے ساتھ، ماں بیٹا دونوں کے ہاتھ میں خطرناک اسلحہ تھا، زبردستی مجھے لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ میں نے چلا کر کہا خادم ہیلو ہیلو، لیکن لائن کٹ گئی تھی یا کاٹ دی گئی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد لائن پھر مل گئی اور خادم حسین نے بھی روتے ہوئے کہا ہیلو ہائے۔ میں نے کہا خادم حسین یہ کیا تم گوروں کی طرح ہیلو اور ہائے کر رہے ہو؟ مجھے سخت تشویش ہو رہی ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کمال ہے جی، میں کوئی ایکٹنگ تو نہیں کر رہا ہوں۔ بے شک خوشی میں بھی بندہ روتا ہے مگر ایسے نہیں۔ دماغ ٹھیک کر دیا اس نے میرا، ہوئے باقی سب کچھ ختم، کچھ نہیں چھوڑا۔ کس نے؟ اور تم اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ لو جی اب کیا چلانے پر بھی پابندی ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی جو کسی شاعر نے کہا ہے، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی۔ مجھے غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ شعر کے آخر میں وہ ہائے کا اضافہ مولوی خادم حسین نے کیا تھا۔ دیکھو حوصلہ رکھو، کیا تم خدا نخواستہ بہت زخمی ہو؟ دلاور کی بیوی تمہیں کہاں لے گئی تھی اور کیوں؟ پوری بات بتاؤ۔ کیا بتاؤں جی، مجھے وہ نہیں قضا لے گئی تھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ قضا پہلے مجھے آپ کے پاس ہی لے آئی تھی۔ گھر والی کی بد دعا لگی ہے مجھے، ظالم نے بڑی جلدی کی بد دعا میں۔ کل تک انتظار کر لیتی، سارے گلے شکوے دور کر دیتا اس کے۔ ہائے کتنے ارمانوں سے یہ ریشمی سوٹ، سونے کے زیورات، جوتیاں، پراندے، ہائے کیا کچھ نہیں لیا تھا اس کے لیے مگر توبہ توبہ۔ رب جی میری دعا بڑی دیر میں سنی، اس کی بد دعا فوراً سن لی۔ میں نے جنجلاٹ اور کوفت پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ کوئی بات نہیں خادم حسین، یہ سب دو گے اسے تو وہ خوش ہو جائے گی۔ اب ذرا آرام سے مجھے بتاؤ۔ آرام سے؟ آرام اب کہاں مقدر میں جی، سیدھا بیٹھ نہیں سکتا، نہ لیٹ سکتا ہوں نہ کھڑا ہو سکتا ہوں۔ ہر طرف سے ساری ہڈیاں ہل گئی ہیں۔ 242 ہڈیاں ہوتی ہیں جناب آدمی کے جسم میں، میری شاید 250-300 بن گئی ہیں۔ کیا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں؟ کیسے؟ آپ سامنے ہوتے جی پھر بتاتا کوئی ہڈی توڑ کے۔ کیسے ہڈی کیسے ٹوٹتی ہے جناب؟ سینے کی سب پسلیاں، گوڈے گٹے، ریڑھ کی ہڈی، گردن کا منکا،
سب ٹوٹے ہیں غالباً۔ غالباً کیا فضول بکواس ہے یہ، مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، سیدھی طرح بتاؤ۔ ہائے سیدھا ہوا نہیں چاہتا، سیدھی طرح کیا بتاؤں؟ وہ آئی تھی فلاں فلاں کی غیر منقوہ بیوی، ناپاک جانوروں کا نام کیسے لوں جی، وہی دلاور کی منقوہ۔ میں بیٹھا تھا اس کے تصور میں گم، اپنی گھر والی کے دیکھ رہا تھا کہ وہ لال جوڑے میں کیسی لگے گی اور پیلے میں کیسی۔ ہائے وہ گوٹے والا پرندہ، سوچ رہا تھا کہ آپ آ جائیں تو میں جاؤں، بس جی اتنے میں ہوا کھٹکا اور وہ اندر آ گئی، فلاں فلاں کی غیر منقوہ بیوی۔ ہاتھ میں اس کے تھا اتنا بڑا ریوالور، 2 ہاتھ کا۔ میں نے بنا کے کہا تو یہ کہو نا کہ توپ لے کر آئی تھی۔ توپ کا گولا اور ریوالور کی گولی تھوڑا سا چھوٹے بڑے کا فرق ہے، کام تو ایک ہی ہے دونوں کا۔ بس جی اس نے رخ میری طرف کر دیا اور کہنے لگی کہ مولوی اٹھو، شرافت سے میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ دیکھو میں شادی شدہ اور بڑا گناہ گار ہوں، مگر یہ گناہ نہیں کر سکتا میں۔ پیچھے سے آ گیا وہ نطفہ نا تحقیق جس کی ولدیت کے خانے میں بلا وجہ چودھری دلاور کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ مار دیا جی میرے منہ میں، سارے دانت ہل گئے تھے۔ لونڈا نظر آتا ہے مگر بڑا کرارا جوان ہے جناب۔ حرامی نے گردن دبوچ لی میری اور مجھے باہر دھکیل دیا کہ چلو ہمارے ساتھ اور بتاؤ کہ ڈیڈی کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ کون سے ڈیڈی؟ تو اس نے پھر دھکا دیا مجھے کہ چودھری دلاور صاحب اور اس کی ماں۔ وہ بیٹے کو روکنے کی بجائے کہہ رہی تھی کہ ایک ہاتھ اور مار اس کے، پھر اسے یاد آ جائے گا سب، ورنہ یہ ابھی پوچھے گا کہ کون سے چودھری دلاور صاحب۔ میں نے کہا کہ کیا وہ ہے اس کے ڈیڈی؟ پکا پتہ ہے تمہیں؟ یہ کون سی غلط بات پوچھی تھی میں نے جی؟ وہ تو ٹوٹ پڑی مجھ پر جناب، وہ اور اس کا بیٹا دونوں نے ہائے آملیٹ بنا دیا میرا۔ وہیں بلڈنگ خالی تھی، میری سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پھر رونے لگا۔ میں نے کہا خادم حسین یہ کیا بات ہوئی؟ تم مرد ہو کے روتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، تم نے مقابلہ نہیں کیا ان کا، بس مار کھاتے رہے۔ حد کرتے ہیں آپ جی، 7واں اور 24واں پھر غالباً 32واں مکہ میں نے مارا تھا۔ وہ 2 تھے جناب، انہوں نے مل کے کل 38 ضربات خفیف و شدید لگائی تھی۔ میں نے ہنس کے کہا یعنی تم گنتے بھی جا رہے تھے؟ ہاں جی، ایک ایک کا بدلہ جو لینا ہے آپ کو، ورنہ یوم اشر پورا حساب ہوگا جی۔ میں نے بھی کمی نہیں رکھی، چن چن کے ایسی گالیاں دی انہیں کہ پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ ہائے میں نے کہا وہ سمجھے ہی نہیں ہوں گے تمہاری فارسی، اردو پنجابی کی کیا بمباٹ گالیاں ہوتی ہیں خادم حسین۔ توبہ جی، میں اپنی زبان ناپاک کرتا اور پھر عورت کے سامنے تو نظر بھی جھک جاتی ہے میری۔ وہ بک رہی تھی اول فول، حیا شرم جو عورت کا زیور ہے۔